العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، تمام رحمت عالموں کے لیے رحمت ہیں، سرکار نے اس دنیا میں تشریف لا کر ہم گناہگاروں کو رحمت کا مستحق بنا دیا. چنانچہ جب بھی یہ مبارک و مسعود مہینہ آتا ہے، احسان مند محبت اور عقیدت کا جذبہ رکھنے والے، سرکار سے نسبت اور تعلق رکھنے والے مسلمان، آپ کے امتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور اظہار کا انداز مختلف ہوتا ہے. کوئی روشنی کر کے اظہار کرتا ہے، کوئی جھنڈے لگا کر اظہار کرتا ہے، کوئی خیرات کر کے اظہار کرتا ہے، کوئی کھانا وغیرہ کھلا کر اور جلوس نکال کر اظہار کرتا ہے. لیکن جہاں دوسری ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت رکھنے والے امتی ان تمام اعمال کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار کر کے اپنی محبت اور اپنی ایمانی حرارت میں اضافہ کرتے ہیں. وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا ایک دوسرا طبقہ وہ بھی ہے جو ان محفلوں کو، جو ان معاملات کو، جو ان خوشی کے طور و طریقوں کو غلط بتانے کے لیے یا اس کی تنقید میں مصروف رہتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو محبت سے ان محفلوں کو انجام دیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ مبارک کرتے ہیں، ان کے قلوب ایمان سے اور ایمانی حرارت سے معمور اور منور ہو جاتے ہیں. اور جو تنقید کرتے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نفرتوں میں اور ان کی عداوتوں میں، ان کے بغض میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. مسلمان جو محبت رکھنے والے ہیں وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کس طرح سے کیا جائے، اور جو مخالفین ہیں وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان معاملات پر تنقید کیسے کی جائے، کس حوالے سے تنقید کی جائے، کس حوالے سے اعتراض کیا جائے. تو الغرض عزیزان محترم، تو ربیع الاول کا جب مبارک و مسعود مہینہ آتا ہے تو مسلمان دو طبقوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں. بعض تو محبت کرنے والوں کا طبقہ جو خوشی کے اظہار میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مسرت میں مشغول ہوتا ہے، اور ایک مخالفین کا طبقہ جو ان معاملات پر، اس خوشی کے اظہار پر جو ہے اعتراضات اور تنقید کرنے میں مصروف ہوتا ہے. عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیے، محبت ایک فطری چیز ہے. باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بھائی کو بہن سے، بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے. لیکن محبت کی کیفیات الگ ہوتی ہیں. کسی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی محبت کم ہوتی ہے، اور محبت کے طریقے الگ ہوتے ہیں.
سرکار کو جو امتیوں سے محبت ہوتی ہے وہ سرکار کو بحیثیت امتی ہونے سے ہمیں محبت ہے، اور ہماری محبت میں زندگی بھر تڑپتے رہے، ہماری خیر خواہی اور بھلائی میں ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران بنانے کے لیے زندگی بھر تڑپتے رہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی پر ہم جو ہے نا محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اظہار خوشی کرتے ہیں، لیکن محبت کا کوئی طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے۔ آپ محبت کا اظہار کسی بھی انداز میں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ طریقہ ناجائز نہ ہو۔ ناجائز جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر محبت کا اظہار سرکار سے آپ کسی بھی انداز میں کر سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر اپنے بیٹے کو ہے کبھی بوسہ لے کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی وہ جس چیز کا مطالبہ کیا وہ عطا کر کے اس کا جو ہے نا وہ کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی اس کے مستقبل کو بہتر بنانے کی فکر کر کے اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی اس کو عمدہ لباس پہنا کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اظہار کا طریقہ نہ شریعت میں متعین ہے نہ کسی مذہب میں متعین ہے، شریعت میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اظہار محبت آپ جس انداز میں چاہے کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر جو ہے نا آپ اظہار محبت کر سکتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کر اظہار محبت کر سکتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب آ جائے تو انگوٹھوں کو چوم کر سرکار کی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ لائٹنگ لگا کر جو ہے نا محبت کا اظہار کرتے ہیں، جھنڈے لگا کر محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، کھانا کھلا کر ان محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، تکبیر نعرہ تکبیر کی گونج سے ماحول کو جو ہے نا معطر کر کے بھی جو ہے نا آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سرکار کی خوشی میں جو ہے جلوس نکال کر جشن منا کر بھی آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ محبت کے انداز ہیں، ہر ایک الگ الگ ہوا کرتے ہیں، شریعت میں کوئی انداز محبت کا متعین نہیں ہے۔ بہرحال بس موقع یہ دیکھنا ہے، بنیادی چیز یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی محبت کے اظہار میں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہونے پائے، کوئی محبت کے اظہار میں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہونے پائے۔ بس وہ ایک خلاف شریعت کام کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آپ جس انداز میں چاہے وہ جو ہے نا آپ محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے سرکار کی محبت اور ایک ہے سرکار کی تعظیم۔ سرکار کی محبت بھی آپ جس انداز میں چاہے کر سکتے ہیں سوائے ناجائز طریقے کو چھوڑ کر، اور سرکار کی عظمت جتنی چاہے آپ بیان کر سکتے ہیں سوائے جو ہے نا کفریہ اور شرکیہ کلمات کو چھوڑ کر، اور اللہ اور بندے کا فرق میں ملحوظ رکھ کر جو ہے نا آپ جتنی تعظیم سرکار کی کرنا چاہیں شریعت پہ کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ دع مدعتہ النصارى بنبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، کہ دیکھ اے مسلمان سرکار کی جتنی تعظیم کرنا ہے کر لے، ہاں اتنا ایک بات کا خیال رکھ کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا۔ ان شرکیہ اور کفریہ باتوں کو چھوڑ کر تو سرکار کی عظمت میں سرکار کی شان میں جو کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے، تجھے اجازت ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان بعد حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سرکار کی حمد و ثنا بیان کرنا، آپ کی تعظیم و تکریم بیان کرنا، آپ کی توصیف بیان کرنا، آپ کی عظمت بیان کرنا، یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ سرکار اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم بتلانا یہ مقصود ہے کہ اظہار محبت کے لیے بھی طریقہ متعین نہیں اور اظہار تعظیم کے لیے بھی طریقہ متعین نہیں۔ اظہار محبت میں ناجائز کو دخل نہیں ہے، اور اظہار تعظیم میں خالق اور مخلوق کے فرق کو رکھ کر آپ اظہار تعظیم جس انداز میں چاہے سرکار کی تعظیم اور عظمت کا اقرار کر سکتے ہیں اور تعظیم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا موقع آتا ہے تو وہی محبت جو ہے نا وہی دن سرکار کی میلاد کی خوشی لوٹ کر آتی ہے، وہی دن جو ہے نا سرکار کا وہ مبارک ولادت کا سما یاد آ جاتا ہے، تو اہل محبت اہل عشق جو ہے وہ سرکار کی خوشی میں یہ امور انجام دیتے ہیں اور کبھی خوشیاں مناتے ہیں اور مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کی علامت ہے اور یہ ان کی احساس مندی اور احسان مندی کی علامت ہے۔ عزیزان محترم
یہ جو میلاد کے ہم جلسے مناتے ہیں، یہ میلاد کے ہم جلوس جو نکالتے ہیں، یا جو ہم خوشی کا اظہار وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، بلکہ خوشی کا ایک طریقہ ہے اور شریعت کے حدود میں رہ کر اس کو انجام دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث سے ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جو ہے شب قدر ہے، رمضان، قرآن کریم ہے، قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ قرآن کریم رمضان میں اترا، رمضان میں نازل ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کے پاس جو ہے نا ہر رمضان میں جبریل امین آتے اور قرآن کا دور کرا کر چلے جاتے، اور قرآن میں آپ کو رمضان میں آپ کو تراویح کا حکم دیا گیا، اور اس لیے دیا گیا کہ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے تراویح میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ سال کے 11 مہینے آپ کو تراویح پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تراویح میں قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے، صرف رمضان میں ہی جو ہے نا قرآن تراویح پڑھنا ہے، اور تراویح میں پورا قرآن سننے اور سنانے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان جو ہے نا قرآن کے نازل ہونے کا موقع ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، تو قرآن جس مہینے میں نازل ہوا تو نماز مقرر کی گئی، اور اس میں قرآن کو دہرانے اور پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور جبریل امین ہر سال رمضان میں آتے تھے، سال کے دیگر مہینوں میں رمضان میں آتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کراتے تھے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ قرآن کا ذکر کثرت سے رمضان میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ قرآن کو رمضان میں کثرت سے کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن کا دور رمضان میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ جب قرآن رمضان میں نازل ہوتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ ربیع الاول میں صاحب قرآن سرکار تشریف لاتے ہیں اور اس میں سرکار کا ذکر ہو تو یہ کون سی بعید بات ہے؟ یہ کون سی بعید بات ہے؟ رمضان میں قرآن نازل ہوا، مزاج شریعت یہ بتلاتا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، کثرت سے ذکر قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ سرکار نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو ہے نا جو قرآن کیا کرتا ہے، قرآن اور جو ہے نا قرآن اور روزہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے بندے کے۔ تو لہٰذا رمضان میں قرآن نازل ہوا تو نازل ہونے کی مناسبت سے، مہینے کی مناسبت سے اس میں قرآن کو کثرت سے پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا، تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو ربیع الاول میں صاحب قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تشریف لائے تو پھر اس وقت کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو پھر یہ مناسبت سے اگر ربیع الاول کی مناسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر ہو تو یہ کون سی ناجائز بات ہوئی؟ یہ کون سی ناجائز بات ہوئی؟ رمضان میں قرآن کا ذکر رمضان کے قرآن کے نازل ہونے کی مناسبت سے، اور ربیع الاول میں سرکار کا تشریف لانے کی مناسبت سے جو ہے نا یہ قرآن کا ذکر ہوا۔ اب رہا رسول پاک رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر تم جو ہے نا اگر تم ایک رات عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک رات عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا جو ہے نا تمہیں ثواب ملے گا۔ اب رہا پھر میلاد میں کیا ہے، میلاد میں کیا ہے؟ تو عزیزان محترم بتلاتا چلوں، ایک ہوتا ہے انعام، ایک ہوتی ہے اجرت، ایک ہوتا ہے انعام، ایک ہوتی ہے اجرت۔ اجرت کتنی بھی زیادہ ہو مگر محنت کے بدلے میں دی جاتی ہے، اجرت کتنی بھی زیادہ ہو محنت کے بدلے میں دی جاتی ہے، انعام محنت کے بدلے میں نہیں دیا جاتا، انعام محنت کے بدلے میں نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ نے شب قدر میں جس میں قرآن نازل ہوا اس رات کو یہ تاثیر دی، اس رات کو یہ جو ہے نا برکت دی، اس رات کی یہ عظمت بتلائی کہ اس میں تم محنت تھوڑی کرو گے لیکن ثواب زیادہ ملے گا، مگر اجرت کے طور پر ہی ثواب، اجرت زیادہ ملے گی لیکن محنت کے باوجود، محنت کرنے پر۔ تو اگر تم عبادت کرو گے، ایک رات عبادت کرو گے تو لہٰذا تمہیں ثواب دیا جائے گا، 1000 راتوں کا ثواب دیا جائے گا، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تشریف لائے یا جس دن تشریف لائے اس دن اگر تم خوشی کا اظہار کرو گے یا جو بھی نیک اعمال کرو گے تو اس دن کیا ہوگا؟ یا نیک اعمال نہیں صرف خوشی کا اظہار کرو گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا جو بغیر مزدوری کے ہوگا، جو انعام دیا جائے گا، مزدوری نہیں انعام دیا جائے گا۔
گا بغیر مزدوری کے ہوگا، وہ انعام کیا ہوگا؟ آئیے ایک واقعہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ہر سال جو ہے نا محدث ہے، بہت بڑے محدث ہیں ہندوستان کے، تو محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان میں ہر سال جو ہے نا ربیع الاول میں وہ میلاد دھوم سے منایا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن ایک سال حالات ایسے ہو گئے کہ جو ہے نا ایک سال حالات ایسے ہو گئے کہ ہاتھ میں پیسہ وغیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جو ہے نا بڑے انداز میں جو ہے نا ربیع الاول کر سکے، ربیع الاول منا سکے اور میلاد کی عید کا اہتمام کر سکے۔ تو انہوں نے غمزدہ تو ہوئے، لیکن گھر میں تھوڑے سے چنے تھے، ان چنوں کو بھون کر جو ہے نا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو رات میں خواب میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوئے، رات میں خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں اور سرکار اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، سرکار اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ وہاں عبادت تھی شب قدر میں، عبادت کا صلہ 1000 مہینوں سے بہتر، یہاں انعام دیدار مصطفیٰ کی شکل میں مل رہا ہے، یہاں انعام دیدار مصطفیٰ کی شکل میں مل رہا ہے۔ میرا مطلب شب قدر کی اہمیت کو گھٹانا نہیں ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، سرکار کی ولادت کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور سرکار کی ولادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ کیا ملا؟ یہ تو ایک مسلمان کی بات ہے، ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان، ارے مسلمان تو دور کی بات، اب اگر شب قدر میں کوئی کافر عبادت کرے یا خیر خیرات کرے یا کوئی خرچہ کرے، لوگوں میں غریبوں کو کھانا کھلائے، کافر کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، کافر کو کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، کہ جو ہے نا جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے نیک، جو کافر نیک اعمال کرتے ہیں ان کے نیک اعمال دھوکہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فائدہ ہوگا لیکن فائدہ نہیں ہوگا، وہ فائدہ ہوگا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا کافر اگر شب قدر میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے ولو بالفرض، اور اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن تاریخ نے ان اوراق کو بھی دیکھا، احادیث کی کتابوں میں وہ بھی واقعات موجود ہیں، بخاری شریف میں وہ بھی حدیث موجود ہے کہ جب جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ابو لہب جو سرکار کا چچا تھا، جو کافر تھا، کافر رہا، کافر مرا، جس کی مذمت میں قرآن میں سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، جو ہے نا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، قرآن کی سورت نازل ہوئی۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کی باندی سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، جو ہے نا تیرے بیٹے، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں جو ہے نا تجھے بھتیجا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے کہا جا تو آزاد ہے، ایسا اشارہ کر کے انگلی سے کہا جا تو آزاد ہے، آج تجھے میں غلامی سے آزاد کرتا ہوں میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آج میں تجھے غلامی سے آزاد کرتا ہوں، غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد ہوا کیا؟ زندگی بھر وہ تو بھتیجا ہونے کی حیثیت سے خوشی منایا تھا، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ اس نے جو خوشی منائی تھی بحیثیت بھتیجا، جسمانی رشتے کی بنیاد پر بھتیجا ہونے کی حیثیت سے اس نے خوشی منائی تھی، لیکن ہم جو خوشی مناتے ہیں نبی ہونے کی حیثیت سے مناتے ہیں، ہم جو خوشی مناتے ہیں رسول ہونے کی حیثیت سے مناتے ہیں۔ اس کا تعلق جو تھا جسمانی تعلق تھا، اور ہمارا جو تعلق ہے نبی سے وہ روحانی ہے، وہ روحانی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو لہذا امتی کا نبی سے روحانی تعلق ہوتا ہے، اور وہاں ابو لہب کا بھتیجے سے جسمانی تعلق تھا۔ جسم فنا ہوتا ہے لیکن روح فنا نہیں ہوتی، روح کا جسم کا تعلق فنا ہو سکتا ہے، روح کا تعلق فنا نہیں ہو سکتا۔ بچے کا باپ مر گیا تو کہتے ہیں بچہ یتیم ہے، کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے، باپ ختم رشتہ ختم، باپ ختم رشتہ ختم۔ لیکن امتی کا تعلق نبی سے روحانی ہے، وہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ جسمانی رشتہ جو فنا ہونے والا ہے، اس رشتے کی بنیاد پر ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے تو زندگی بھر دشمنی مناتا رہا، زندگی بھر دشمنی نبھاتا رہا نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے، لیکن بھتیجا ہونے کی حیثیت سے ایک لمحہ خوشی میں جو ہے نا اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا، اپنی دونوں انگلیوں میں سے ایسا اشارہ کر کے باندی کو آزاد کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ زندگی بھر تو سرکار سے دشمنی نبھاتا رہا اور مر گیا، لیکن خواب میں اس کو دیکھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، خواب میں اس کو کسی نے دیکھا، خواب میں اس کو
جو ہے نا کسی نے دیکھا، کیا دیکھا کہ اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیا حال ہے میاں، کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا تم لوگوں سے جب سے جدا ہوا ہوں کوئی بھلائی مجھے نصیب نہیں ہوئی، کوئی راحت مجھے نصیب نہیں ہوئی، مجھے کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی۔ ہاں غیر انی سقیتو، کہ سوائے اس کے کہ مجھے جو ہے نا یہ دونوں انگلیوں کے درمیان سے پلایا جاتا ہے، ایک مشروب، ایک چیز پلائی جاتی ہے، عین جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں بھی مجھے کیا کی جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ کیوں پلایا جاتا ہے؟ وہ پانی پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے خود بیان کیا بعتاقی سویبتا، کہ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا، میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں ان انگلیوں سے اشارہ کر کے باندھی کو آزاد کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس باندھی کو آزاد کرنے کی خوشی میں، میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منانے کے عمل کے سلے میں جو ہے نا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ میری وہاں سے انگلی سے پانی جاری کرتا ہے، اس کو چوس کر میں تسکین حاصل کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، کافر اگر شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں، کیونکہ کافر کے اعمال رائے گا، اور کافر اگر جو ہے نا وہی میلاد کی خوشی منایا تو برابر اس کا اجر ملا، اور اس کو راحت نصیب ہو رہی ہے، اور جہنم کے عین عذاب میں بھی اس کو راحت نصیب ہو رہی ہے۔ اگر ایک کافر کو ثواب مل سکتا ہے، ایک کافر جو جسمانی رشتے کی بنیاد پر جو مصطفیٰ سرکار کا انکار کرنے والا تھا، اور اس کا رشتہ بھی سرکار سے جسمانی تھا، ایک جسمانی رشتے کی بنیاد پر ایک سرکار کے انکار کرنے والے کو سرکار کی ولادت کی خوشی پر جو ہے نا راحت مل سکتی ہے۔ ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں، ہم تو سرکار کے غلام ہیں، سرکار سے ہمارا رشتہ روحانی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے نا ولادت کی خوشی منائیں تو پھر اس میں کیا ہمیں محروم ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم محروم ہو سکتے ہیں؟ اور عزیزان محترم، تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا شب قدر کب آتی ہے؟ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ شب قدر کب آتی ہے؟ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور سال میں سال بھر اگر آپ عبادت کرتے ہوئے شب قدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، نہیں، رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو شب قدر ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا فیضان سال میں ایک مرتبہ لوٹ کر آتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے نازل ہونے کا فیضان ہر پیر کو لوٹ کر آتا ہے، ہر پیر کو لوٹ کر آتا ہے۔ ہر پیر کو فیضان لوٹ کر آتا ہے۔ کیوں؟ ہر پیر کو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی تھی، وہ راحت جو ابو لہب کو ملتی تھی، وہ پانی جو نکلتا تھا، وہ جو راحت اسے ملتی تھی، سال میں ایک مرتبہ نہیں، 12 ربیع الاول کو نہیں، ہر پیر کو اللہ نے تاریخ کا لحاظ نہیں رکھا، دن کا لحاظ رکھا، تاریخ کا لحاظ نہیں رکھا، دن کا لحاظ رکھا۔ شب قدر کے معاملے میں، قرآن کے نزول کے معاملے میں تاریخ کا لحاظ رکھا گیا کہ رمضان کا مہینہ ضروری ہے، رمضان کا مہینہ ضروری ہے، لیکن مصطفیٰ کی رحمت کا رحمت للعالمین ہے، ان کے معاملے میں اللہ رب العزت نے سال کی تاریخ کا لحاظ نہیں رکھا بلکہ ہر دن کا لحاظ رکھا۔ تو لہذا ہر پیر کو جو ہے نا اس کے پانی نکلتا تھا، وہ چوس کر جو ہے نا راحت حاصل کرتا تھا، تسکین حاصل کر سکتا تھا۔ تو مسلمانوں ذرا سوچو، ایک کافر محروم نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے نا کیا مسلمان کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے جو ہے نا محدثین کی ایک کثیر جماعت کی یہ رائے ہے، محدثین کی کثیر جماعت کا ایک قول ہے، کثیر جماعت کا یہ اتفاقی رائے ہے، محدثین، بڑے بڑے محدثین، ابن حجر اسقلانی اور جو ہے نا خستلانی اور جو ہے نا ابن حجر اسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی، ایسے بڑے بڑے کئی جلیل القدر محدثین ہیں جن کو دنیا حدیث کے معاملے میں سند مانتی ہے، اتھارٹی مانتی ہے اور سند مانتی ہے۔ ویسے محدثین کہتے ہیں کہ کافر دیگر اعمال کرتا ہے تو اس کے کسی نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا، جیسا کہ قرآن میں واضح ہے، ابھی میں نے بتلا دیا۔ کافر اگر کوئی جو ہے نا نیک عمل کرتا ہے جو سرکار سے ہٹ کر ہو، کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے کسی نیک عمل کا ثواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر بتلایا گیا والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان کے وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے نیک اعمال دھوکہ ہیں۔ لیکن وہی کافر اگر کوئی سرکار کے ساتھ، سرکار کی محبت میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کے بدلے میں نہیں بلکہ سرکار کے طفیل میں اسے راحت نصیب ہوتی ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہ محدثین کی رائے بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیگر نیک اعمال کا معاملہ الگ ہے، لیکن سرکار کی ذات سے جو تعلق رکھتا ہے وہ معاملہ الگ ہے، سرکار کی ذات سے جو متعلقہ معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ وہاں کافر بھی محروم نہیں کیا جا رہا، وہاں کافر بھی محروم نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اہل محبت کے لیے، محبت رکھنے والوں کے لیے جو ہے نا یہ ایک دلیل کافی ہے کہ جب کافر جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے، جب کافر کو جو ہے نا اللہ رب العزت رحم فرما سکتا ہے تو پھر ہمارے لیے تو بڑی آسانی کی بات ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، تو وہ جو ہے نا ہمارے لیے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہماری طرف لوٹیں گی، جیسا کہ میں نے ابھی ولی اللہ
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ انہوں نے سرکار کی میلاد منائی تو سرکار نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، سرکار نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی معاملہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو۔ اب جو ہے نا یہ تو آپ کے لیے ہے، یہ جو میں نے جو بات گفتگو کی یہ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے جو میلاد مناتے ہیں، جو میلاد مناتے ہیں۔ اب جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان اعتراضات کرنے والوں کے لیے بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا تھا، اعتراضات کرنے والوں کے لیے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہرحال میلاد منانے کا ایک فائدہ کیا ہوا؟ میلاد منانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جس طرح سرکار کا جو ہے نا، سرکار کا جو میلاد کا جو فیضان ہے وہ فیضان ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی حیات مبارکہ میں، مسلم شریف کی روایت ہے، ہر پیر کے دن کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ سرکار اپنی خود میلاد مناتے تھے، سرکار بھی اپنی میلاد منائے، سرکار نے بھی اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ دو طریقے سے کیا سرکار نے، ایک تو روزہ رکھ کر، دوسرا دعوت کا اہتمام کر، ایک تو روزہ رکھ کر، دوسرا دعوت کا اہتمام کر کے۔ روزہ رکھ کر سرکار ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل، اسی دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، لہذا اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا وہ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تو آپ نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام فرمایا۔ سرکار ہجرت کب کی مدینہ؟ سرکار جب ہجرت کیے تو آپ کی عمر تقریباً 53 سال کی تھی، 10 سال مدینہ میں آپ کا قیام رہا، 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ تو مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے جانور وغیرہ ذبح کر کے اچھے بڑے انداز میں دعوت کا اہتمام کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، سرکار نے جو دعوت کی ہے الحاویر الفتاوی میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ جو دعوت کا اہتمام کیا اپنی ولادت کی خوشی میں کیا، اپنی ولادت کی خوشی میں کیا۔ تو عزیزان محترم، ان احادیث مبارک، ان باتوں سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے نا سرکار، احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ولادت کی خوشی عبادت سے بھی منائی جا سکتی ہے، ولادت کی خوشی دعوت طعام سے بھی منائی جا سکتی ہے، اور ولادت کی خوشی خوش ہو کر بھی منائی جا سکتی ہے، ولادت کی خوشی صرف خوش ہو کر بھی منائی جا سکتی ہے۔ عزیزان محترم، جو ہے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے جو ہے نا مومنوں، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جب تمہیں حاصل ہو، اللہ کا فضل حاصل ہو یا اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو تم چاہیے کہ تم جو ہے نا اس پر خوشی مناؤ۔ اللہ کا فضل ملے یا رحمت ملے تو چاہیے کہ جو ہے نا اس پر خوشی مناؤ۔ اور یہ طبیعت بھی ہے انسان کی، جب کوئی خوشی، گھر بناتا ہے ٹھنڈک رکھتا، گھر بناتا ہے تو ٹھنڈک کیوں رکھتے بھائی؟ گھر بنائے سے خوشی میں، بچی کو رشتہ مل گیا، شادی ہوئی، خوشی میں گھر جو ہے نا خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور بچہ پیدا ہو گیا گھر میں، خوشی کا اظہار کرتا ہے، کچھ دولت مل گئی، کچھ کاروبار میں فائدہ ہوا، پارٹی ہوتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، خوشی کا اظہار کیا۔ یہ فطرت انسانی ہے، طبیعت انسانی ہے کہ جب کوئی نعمت جو ہے نا ملتی ہے تو وہ کیا ہے، انسان خود بخود خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی مزاج کو انسان کے پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اب رہا خوشی منائیں تو یہ اللہ کا فضل کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کے فضل کی بہت صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کو مال مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اولاد دے دینا یہ بھی اللہ کے فضل اور رحمت کی صورتیں ہیں، اور نیا گھر بن گیا، حالات بہتر ہو گئے، مفلسی سے جو ہے نا فراخی آ گئی اور مفلسی سے مالداری آ گئی، یہ بھی اللہ کی فضل اور اس کی رحمت ہے۔ لیکن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی سب سے بڑی جو صورت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے فضل ساری دنیا تلاش کر لیجیے آپ، ساری دنیا کی نعمتوں کو، اللہ کے فضل کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کو، اللہ کی رحمت کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کو آپ تلاش کر لیجیے۔ تمام صورتوں میں آپ اگر انصاف سے جائزہ لیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انصاف سے جائزہ لیں تو اللہ کے فضل کی اور اس کی رحمت کی جتنی صورتیں دنیا میں ہیں اس میں سب سے اعلیٰ صورت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ غور کریں، کوئی دو رائے نہیں، مسلمان تو انکار نہیں کر سکتا اس کا، مسلمان تو انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ کسی کلمہ پڑھنے والا
اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر لایا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے لیے جو رحمت ہوتی ہے، اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے، یا تو میرے ساتھ ہوتی ہے، یا تو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، یا چند لوگوں کے ساتھ، لیکن جو ہے نا سرکار کی حیثیت سے مال ہو گیا، مثال کے طور پر آپ کو مال مل گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، فائدہ کس کو ہوا؟ آپ کو ہوا، میرے تھوڑا ہی ہوا۔ اور جو ہے نا آپ کو گھر مل گیا، پلاٹ مل گیا، یا اولاد ہو گئی، یہ رحمت کی، اللہ کی فضل کی ایک رحمت کی صورت ہے۔ فائدہ کس کو ہوا؟ آپ کو ہوا یا میرے کو؟ آپ کو ہوا، میرے کو نہیں ہوا۔ لیکن سرکار کے اللہ کی جو فضل کی صورتیں جو ہوتی ہیں یا رحمت کی صورتیں جو بندوں پر ہوتی ہیں، اس میں فائدہ بندوں کا ہوتا ہے، لیکن سرکار کا فضل، سرکار کی شکل میں جو اللہ کا فضل ہے، سرکار کی شکل میں جو اللہ کی رحمت ہے، اس سے یہ ایک عالم نہیں تمام عالم منور ہو گئے، تمام عالم رحمت کے مستحق ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو اس عالم کے لیے رحمت نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی عالم ہے، جتنی بھی کائنات ہے، ان تمام جن کا اللہ رب ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچنے کی قیاس سے ذہن کی بات بھی اگر سوچے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں سب میں اعلیٰ اگر کوئی صورت ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ ذہن کے اعتبار سے سوچیں، دلیل کے اعتبار سے، ذرا دلیل کے اعتبار سے بھی کریں۔ در منصور کی روایت ہے، عبداللہ در منصور میں قل بفضل اللہ و برحمتہ، اس آیت کے تحت عبداللہ ابن عباس جو تمام مفسرین کے سردار ہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ تعبیر القرآن، کہ اے اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ سرکار کی دعا سے جو مفسر بنے تھے، قرآن کی تفسیر سب میں بہتر جاننے والے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مقام پر فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد اس آیت میں علم ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ہے، اور دوسرا اللہ کی رحمت سے مراد جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جو تمام مفسرین کے قرآن کی تفسیر کرنے والے جتنے مفسرین ہیں ان کے سردار ہیں۔ اور دوسرے یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ در منصور، تفسیر در منصور میں یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس آیت کے تحت کہ فضل سے مراد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، فضل سے مراد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو لہٰذا جب یہ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو مصطفیٰ کی شکل میں ہے، جو مصطفیٰ کی شکل میں تمہارے پاس ہے، تمہیں چاہیے کہ فلیفرحوا، اس کے حاصل ہونے پر تمہیں خوشی منانا چاہیے، اس کے حاصل ہونے پر چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ کیا صحابہ خوشی منائے تھے؟ بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، خوشی منائے تھے؟ تو اس آیت میں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سرکار کی ذات ہے، تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ خوش ہوں۔ یہ تفسیر کون کر رہے ہیں؟ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ تفسیر جب کر رہے ہیں تو خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بھی ہوا کرتے تھے، خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ تفسیر تو کرے خوش نہ ہو یہ صحابہ سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تفسیر بھی کرے اور خوش نہ ہو، صحابہ سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو لہذا صحابہ کا عمل کیا ہے؟ میلاد میں صحابہ خوشی منائے سکا ہے، تو جو ہے نا خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر چاہیے کہ خوشی منائے۔ اور دیگر صحابہ خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جو ہے نا مدینے والوں کو جب پتہ مل گیا، جب مدینے والوں کو خبر مل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں، مدینہ منورہ کو آ رہے ہیں، تو وہ مدینے سے باہر نکل کر مقام حرہ، ایک مقام ہے وہ ایک پتھریلی زمین، تو جو ہے نا مقام حرہ پر روزانہ صبح میں آ کر انتظار کرتے اور دوپہر کے وقت تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے، دوپہر تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے سرکار کی انتظار میں۔ پھر اس کے بعد روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار حقیقت میں تشریف لا رہے تھے، ایک یہودی نے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں، تو اس نے کہا یہودی نے یا بنی قیلۃ ھذا جدکم، دیکھو اے جو ہے نا اہل مدینہ، اے انتظار کرنے والوں، تمہاری بزرگی کا سامان آ چکا ہے۔ سرکار
تشریف لا چکے ہیں، سرکار تشریف لا چکے ہیں. سرکار کا تشریف لانا ہے کہ ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام کی روایت ہے، سیرت ابن ہشام کی روایت ہے کہ جو ہے نا صحابہ نے، جو مدینہ کے اہل مدینہ نے اتنے زور سے نعرہ لگایا کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی پوری آبادی نعرے سے گونج اٹھی. سرکار مدینہ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی پوری آبادی جو ہے نا، پوری آبادی نعرے سے گونج اٹھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ سرکار کی آمد پر خوشی میں جو ہے نا نعرہ لگانے کا ثبوت کچھ صحابہ سے ثابت ہے. اور دوسری بات عزیزان محترم، اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار کے آگے بائیں دائیں بائیں سب مدینے کے لوگ تھے. اور حبشی جو کالے لوگ ہوتے ہیں، حبشی لوگ، وہ سرکار کے آگے آگے نیزے کے کرتب دکھا رہے تھے. نیزے بھالے کے جنگ کے کرتب دکھا رہے تھے. کیوں؟ سرکار کی آمد کی خوشی میں، سرکار کی آمد کی خوشی میں جنگ کے کرتب دکھا رہے تھے. ایک جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں سرکار کو لے جایا گیا. اور وہ جلوس صرف ایسا نہیں تھا، کائنات کا بے انتہا جو ہے نا جلوس تھا کہ جو ہے نا یہ تو صحابہ تو نعرہ لگائے سرکار کی آمد پر، اور پھر ایک بادشاہ کی سواری کی طرح پوری جلوس کے ساتھ سامنے جو ہے نا جنگی کرتب دکھاتے ہوئے، تلوار بازی کرتے ہوئے، نیزہ بازی، نیزہ پھراتے ہوئے لے جا رہے تھے. ادھر جو ہے نا خواتین جو ہے گھروں پر ٹھہری ہوئی تھی، سرکار کا رخ زیبا جو ہے نا دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. کی آمد، ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ. تو عزیزان محترم، عورتیں سرکار کے آنے پر اشعار پڑھ رہی تھی. دیکھو دیکھو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا. ثنیات الوداع ایک مقام تھا، ایک ثنیات الوداع مدینہ میں ایک مقام تھا جہاں سے مہمانوں کو ودا کیا جاتا تھا. ایک مقام کا نام ہے ثنیات الوداع. سرکار جب اس مقام پر آئے تو عورتوں نے کہا طلع البدر علینا، دیکھو دیکھو 14ویں کا چاند ثنیات الوداع کے مقام سے طلوع ہو رہا ہے. 14ویں کا چاند ثنیات الوداع کے مقام سے طلوع ہو رہا ہے. طلع البدر علینا جو ہے نا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. اللہ نے جو یہ نعمت ہم میں بھیجی ہے، ہم پر اس کا شکر واجب ہے، ہم پر اس کا شکر واجب ہے. وجب الشکر علینا کب تک واجب ہے؟ ما دعا للہ داعی، جب تک روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا، اللہ کو پکارنے والا موجود رہے، اس وقت تک اس نعمت کی شکر ادا کریں. تو عزیزان محترم، یہ عورتوں کا حال یہ تھا. مردوں کا حال یہ تھا کہ جنگی کرتب دکھاتے ہوئے جلوس کی شکل میں جا رہے تھے. عورتیں چھتوں پر، بالا خانوں میں ٹھہر کر، بالکنیوں میں ٹھہر کر سرکار کی شان میں اشعار پڑھ رہی تھی. اور بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈب بجا کر گا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی. ڈب بجا کر جو ہے نا اشعار پڑھ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے. نحن جوار بنی نجار، نحن جوار بنی نجار طوبى یا حبذا من جار محمد او کما رویہ. کہ جو ہے نا وہ جو لڑکیاں تھی وہ قبیلے بنو نجار کی تھی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈب بجا کر گا رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ کہ ہم قبیلے بنو نجار کی لڑکیاں ہیں. ہائے رے خوشی کی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بن گئے. ہائے رے خوشی کی بات. تکبیر، ارے رسالت. تو عزیزان محترم، تو یہ جو ہے نا جلوس کی شکل میں جو صحابہ جا رہے تھے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. جلوس کی شکل میں جو صحابہ جا رہے تھے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو کرتب دکھا رہے تھے حبشی صحابہ. اور آئیے ترمذی بخاری شریف میں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. برا ابن عازب بخاری شریف کی روایت ہے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس سے پہلے کبھی بھی مدینہ والوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا گیا تھا جتنا خوش سرکار کی آمد پر دیکھا گیا. عزیزان محترم ذرا غور کریں کہ اس سے پہلے، سرکار کی آمد سے پہلے کبھی بھی
मदीने वालों को उतना खुश नहीं देखा गया था जितना सरकार की आमद पर देखा गया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो मदीने का जर्रा जर्रा रोशन हो गया, मदीने का जर्रा जर्रा रोशन हो गया। तो अजीज़ान मोहतरम, इन अहादीस को पेश नजर रखने के बाद या अब एक मैं आपके जो ना एक तबसरा में कर रहा हूँ, एक तबसरा कर। देखिए बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा को मदीने के लोगों को सरकार की आमद पर जितनी खुशी हुई कभी भी उतना पहले खुश होता हुआ नहीं देखा गया। तो जरूर जाहिर सी बात है कि पहले शादियां भी हुई होंगी, बच्चों की विलादत भी हुई होंगी और दीगर खुशी के मौके भी आए होंगे, लेकिन किसी खुशी के मौके में वो लोग इतना खुश नहीं हुए जितना सरकार की आमद पर खुश हुए। तो ये सहाबा का अमल बता रहा है कि देखो तुम्हारे घरों में भी तकरीबात बहुत होती होंगी, कभी लड़का जन्म देता होगा, कभी शादी होती होगी, कभी खुशी के कई माहौल होते होंगे, लेकिन सरकार की आमद पर जो है ना तुम्हारी खुशी का इजहार उन तमाम खुशियों से ज्यादा होना चाहिए। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, सरकार की आमद। तो अजीज़ान मोहतरम, अहले मदीना ने बतला दिया कि देखो हमारे पास भी खुशियां होती थी, हमारे पास भी तकारीब होते थे, खुशी के माहौल होते थे, खुशी की महफिलें होती थी, लेकिन सरकार की आमद पर हमने जो खुशी का इजहार कर दिया तमाम महफिलों की खुशियां हैच हो गई। तो हमारे लिए नमूना है कि सरकार की आमद पर इस अंदाज में खुशी का इजहार करें, इस अंदाज में खुशी का इजहार करें कि हमारी दीगर महफिलों से ज्यादा हमारी खुशी हो। अब आइए सहाबा इकराम का मिजाज कैसा था, यही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मदीना मुनव्वरा का माहौल है। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। मुसलमानों के घर में छोटा बच्चा पहला बच्चा था। मुसलमानों के घर में अब्दुल्लाह बिन जो है पहला बच्चा जो है ना थे वो। तो बुखारी शरीफ की हदीस है जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो क्या फफरिहू फरहन शदीदा कि वो लोग हद दर्जे खुश हो गए। कौन खुश हुए? वालिदैन तो खुश होते हैं, वालिदैन नहीं पूरे लोग। फफरिहू फरहन शदीदा, वो लोग हद दर्जे खुश हुए। और सुबुलुल हुदा व रशाद में तो यह रिवायत है कि उन्होंने तकबीर कही, कब्बरा, उन्होंने नारे तकबीर कहा। किसके पैदा होने पर? अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह, सहाबी रसूल है। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैदा होने पर मदीने वालों ने खुशी का हद दर्जे खुशी का इजहार किया और नारे तकबीर कही। बल्कि सीरत हलबिया की में तो जो सीरत की किताब है उसमें तो यहाँ तक रिवायत है अस्मा बिन्त जो है ना अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि यहाँ तक रिवायत है कि उन्होंने इतना जोर से नारा लगाया कि पूरा मदीना दहल गया, दीवारें दीवारें दहल गई, इतना जोर से नारा लगाया। किसकी पैदाइश पर? अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबी रसूल की पैदाइश पर हर दर्जे खुशी हो रही है, नारा लगाए जा रहे हैं, इतने जोर से नारे लगाए जा रहे हैं कि दीवारें दहल जा रही है। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अगर हम नारे लगाए जुलूस में तो फिर ये कौन सी बड़ी बात? तो मालूम यह हुआ कि सरकार की आमद पर भी मदीने मक्के से मदीने में आमद पर भी जो है ना नारे का सबूत मिलता है और बच्चे की पैदाइश पर भी नारा लगाना यह सहाबा की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। इतना ही नहीं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो सब मुसलमान और सरकार दारे अरकम में थे, सफा पहाड़ी के पास दारे अरकम में थे। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि जो है ना जब उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए तो तमाम मोमिनीन खुशी से नारे तकबीर उन्होंने बुलंद किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा की सुन्नत ये मालूम होती है कि खुशी के मौके पर नारे लगाया करते हैं और एक ईमान वाले के लिए, मोहब्बत रखने वाले के लिए इससे बढ़कर खुशी का मौका और कुछ नहीं हो सकता। बार बार पूछा जाता है कि सहाबा ने कहाँ मनाया मीलाद, कहाँ सहाबा मीलाद मनाए? अरे मीलाद किसको कहते हैं? सरकार की आमद के तज़किरे पर कहते हैं। सरकार की आमद, सरकार जब मक्के से मदीने को आए तो जो है ना खुशी का ये आलम था कि मदीने का जर्रा जर्रा चमक उठा और मदीने के लोग उससे पहले कभी उतना खुश नहीं हुए जितना
ہوئے تھے، جب وہ سرکار کی آمد پر ہوئے تھے۔ تو ان تمام صحابہ کی سنت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، ان کی ولادت پر چاہیے کہ فلیفرحوا وہ خوش ہوں، فلیفرحوا وہ خوش ہوں، خوشی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کیا حکم دیا گیا؟ خوش ہونے کا حکم دیا گیا۔ کیوں خوش ہونے کا؟ آپ جو ہے نا، آپ بولتے تھے کیوں، کہاں ہے حدیث میں کیا میلاد منانا، بلکہ کہاں ہے یہ کوئی عبادت کیوں مقرر نہیں کی گئی؟ عبادت کیوں مقرر نہیں کی گئی؟ یا کوئی عبادت کوئی معاملہ کیوں مقرر نہیں کیا گیا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ بقرعید کرتے ہیں، بقرعید کرتے نہیں کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ، بقرعید کیا کرتے ہیں؟ بقرعید میں 2 رکعت نماز واجب پڑھتے ہیں عیدگاہ میں، نہ تو مسجد میں، گھر کے بازوں میں، یا نہیں تو جو ہے، اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بقرعید میں قربانی کس لیے دی جاتی ہے معلوم ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو نئی زندگی عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے گئے، چھری پر چلے، واقعہ سنتے رہتے نا جی ہر بقرعید میں، تو جو ہے نا ذبح کرنے گئے، چھری نہیں کاٹی، آخر میں جنت سے ایک بکرا لایا گیا، دمبا ذبح کیا گیا۔ اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو نئی زندگی ملی تھی کہ ان کی جان کے بدلے میں بکرے کو ذبح کر دیا گیا تھا، جان بچ گئی تھی، وہ جو ہے نا جان بچ گئی تھی، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، ان کے بجائے بکرا ذبح ہو گیا۔ تو ان کی خوشی میں جو ہے نا مسلمانوں پر قربانی کو واجب کر دیا گیا، ان کو نئی زندگی ملی تھی، تو مسلمانوں پر عید، مسلمانوں کو وہ دن عید بنا دیا گیا۔ جب ان کو نئی زندگی ملتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو نئی زندگی ملتی ہے، تو وہ دن عید کا دن قرار پاتا ہے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اگر وہ دن عید کا دن قرار پائے تو کیا بعید بات۔ اور دوسرا، اس دن میں قربانی کو واجب کیا گیا، لیکن سرکار کی ولادت پر کوئی چیز واجب نہیں کی گئی، سرکار کی ولادت پر کوئی چیز واجب نہیں کی گئی۔ یہ نہیں بولا گیا کہ قربانی دو، یہ نہیں بولا گیا کہ 1000 روپے خرچہ کرو، نہیں، سرکار کی ولادت پر کوئی چیز واجب نہیں کی گئی، بلکہ حکم دیا گیا، واجب نہیں کیا گیا، کہا گیا خوشی مناؤ۔ قربانی کا حکم نہیں دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کیا حکم دیا گیا؟ صرف خوشی مناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قربانی کا حکم دیا جاتا تو جو لوگ غریب ہیں وہ قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ قربانی کا حکم دیا جاتا تو جو لوگ غریب ہیں وہ قربانی نہیں دے سکتے تھے، جو امیر ہیں وہ تو قربانی دے دیتے تھے، لیکن غریب قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ تو لہذا سرکار کی ولادت کی خوشی میں غریب محروم ہو جاتے تھے، غریب محروم ہو جاتے تھے۔ اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو ایسے بھی مریض ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، سرکار کی ولادت پر اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو بعض جو مریض ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور سرکار کی ولادت کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اگر مال خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا تو مال خرچ کرنا مالداروں کی بات ہے، غریب تو اس سے محروم رہ جاتے ہیں، غریب تو سرکار کی ولادت کی خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عبادت مقرر کی گئی، یا جو حکم دیا گیا واجب نہیں کیا گیا۔ پہلی تو بات، واجب نہیں کیا گیا، واجب اس لیے نہیں کیا گیا تمہارے جذبہ ایمان پر، تمہارے جذبہ محبت پر چھوڑ دیا گیا، تاکہ اگر واجب کر دیا جاتا تو جو ہے نا کوئی بھی چیز واجب کر دی جاتی تو تم چاہ کر بھی ادا کرتے، نہیں چاہ کر بھی ادا کرتے۔ جیسے بقرعید میں بکرے کرتے، پیسے رکھ کے بھی بعض لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، گائے میں حصہ ملتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، پیسے رکھ کے بھی دیکھتے ہیں بقرعید کے دوسرے تیسرے دن جا کے جو سستے میں بکرے ملتے ہیں، مریض جو بھی ہے چھوٹا موٹا جو بھی دھنگر بول دیا، سن لیا، آگے لا کے کاٹ لیتے ہیں پیسے بچانے کے چکر میں۔ تو بہرحال کیوں واجب ہے، کرنا ہے، کرنا خواہ خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے کرو، کرنا اگر واجب ہے، کمپلسری ہے، کرنا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی عبادت پہلے مقرر کر دی جاتی، واجب کر دی جاتی، تو اپنا بھی کرتا، بیگانہ بھی کرتا، محبت رکھنے والا بھی کرتا، نفرت رکھنے والا بھی کرتا، سرکار سے موافقت رکھنے والا بھی کرتا، اور جو ہے نا مخالفت رکھنے والا بھی کرتا، سرکار کا محبت رکھنے والا بھی کرتا اور سرکار سے دشمنی رکھنے والا بھی کرتا۔ اس طرح معلوم نہیں ہوتا کہ کون محبت کرنے والا ہے، کون محبت کرنے والا ہے۔ پہلی تو بات واجب نہیں کی گئی، اس وجہ سے عید کو واجب نہیں کیا گیا، اس وجہ سے۔ دوسرا، عبادت واجب نہیں کی گئی، کیونکہ اگر مال خرچ کرنا، قربانی دینا واجب قرار دیا جاتا تو غریب محروم ہو جاتے،
غریب محروم ہو جاتے، روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو بیمار محروم ہو جاتے، اور نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا تو جو بستر پر لیٹے ہوئے ہیں فریش ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے وہ محروم ہو جاتے۔ صرف حکم یہ دیا گیا کہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ خوش ہونا ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ غریب بھی خوش ہو سکتا ہے، امیر بھی خوش ہو سکتا ہے، بیمار بھی خوش ہو سکتا ہے، اور ہر آدمی ہر کوئی خوش ہو سکتا ہے۔ اس لیے سرکار کی ولادت پر جو عمل متعین کیا گیا وہ خوشی کا دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہر آدمی اس کے اندر شریک ہو سکے، ہر آدمی اس کے اندر شریک ہو سکے۔ ہاں اب شریک وہ نہیں ہو سکتا جس کو سرکار سے بغض ہے، جس کو سرکار سے عداوت ہے، جس کے سرکار کے ساتھ جس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ شریک نہیں ہو سکتا، اور علانیہ معلوم ہو جاتا، ان علانیہ کیا ہوتا؟ معلوم ہو جاتا۔ تو عزیزان محترم، صرف خوشی منانے کا حکم اس لیے دیا گیا، صرف خوشی منانے کا، تاکہ ہر مسلمان سرکار کی ولادت پر خوش ہو سکے، سرکار کی ولادت پر خوش ہو سکے۔ ہوا خیر مما یجمعون، پھر خوشی کا صلہ کیا ہے؟ خوشی کا صلہ کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، وہ خوش ہونا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے تم جو جمع کرتے ہو، تم جو دنیا میں جمع کرتے ہو، مال دولت وغیرہ وغیرہ، پراپرٹی جو بھی جمع کرتے ہو، یہ تمام چیزوں سے زیادہ سرکار کی ولادت پر خوش ہونا بہتر ہے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ سرکار کی ولادت پر خوش ہونا سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں تم جو جمع کرتے ہو وہ فنا ہونے والا ہے۔ سرکار پر جو تم خوش ہوتے ہو وہ محبت کی علامت ہے، اور محبت سرکار سے ختم ہونے والی نہیں ہے، سرکار سے محبت ختم ہونے والی شے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم، سرکار کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا اس کا ثبوت قرآن سے ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ مکے سے جب سرکار مدینے کو تشریف لے آئے تو صحابہ کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ وہ صحابہ کی خوشی کے سامنے ہماری خوشی تو بالکل معمولی ہے، ہماری خوشی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ وہ لوگ جو خوش ہوئے تھے وہ تاریخ ساز خوشی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ولادت پر خوش ہونا یا نعرے لگانا، اس کا بھی ثبوت صحابہ اکرام کی زندگی سے اور احادیث سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آئیے پھر یہ لائٹنگ لگانا، پھر یہ جھنڈے لگانا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آج کل ایک اعتراض یہ بھی ہو رہا، کیا ہو رہا؟ یہ کرسمس کیسا لگا رہے ملک، کرسمس کیسا لگا رہے، کرسمس کیسا لگا رہے۔ بہرحال کیا ہے جس کی کیا کیا بتاؤں، میرے استاد محترم ہمیشہ ایک شعر بولتے تھے، کیا کیا بتاؤں میں تجھے کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کیا بتاؤں میں تجھے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، تکبیر، رسالت، سرکار کی آمد۔ تو عزیزان محترم، ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ عرفان کے بیمار کو آپ کوئی چیز بولیں گے تو سفید بھی پیلی دکھتی اس کو، ہے نا؟ بخار کے مریض کو آپ جو ہے نا ڈبل کا میٹھا بھی لے آتے ہیں، کدو کھیر لے آتے ہیں، کیسی دکھ رہی ہوتی، کڑوی دکھ رہی ہوتی ہے نہیں؟ میٹھے کا قصور نہیں ہے، قصور اس کی طبیعت کا ہے، قصور اس کی طبیعت کا ہے۔ تو لہذا قصور اپنا ہے، قصور اپنا ہے، ورنہ جو ہے نا سرکار کی ولادت کی، سرکار کی آمد کی خوشی اہل محبت کو ہوتی ہے، اور جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ سرکار سے جتنا زیادہ محبت رکھتا ہے اس کو اتنی زیادہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ کرسمس کے ویسا سجا رہے ہیں، کرسمس کے ویسا لہٹا ڈالے، اب جیسا نظر رہے گا تو ویسی چاہتے معلوم ہے وہ ہوتی۔ ایک واقعہ ہے، لطیفے کے طور پر ہے، ایک لطیفے کے طور پر واقعہ ہے نا، اس کی میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اس کو کوئی سند کے طور پر بیان نہیں کر رہا ہوں، واقعے کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں مثال کے طور پر، ایک واقعہ سمجھا رہا ہوں میں، کیسا دکھتا نظر کیسا ہوتی، کیسا دکھتا ہوتا۔ ایک عطر فروش تھا، عطر بیچنے والا، عطر بیچنے والے کے پاس جو نا مولانا روم نے یا علامہ سعدی نے جو نا اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو جو ہے ایک عطر بیچنے والا تھا، عطر بیچنے والے کے پاس ایک طوطا یا مینا تھا، وہ بڑے اچھی باتیں کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ اچھی باتیں، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا۔ تو وہ پیاری وہ باتوں کو سن کے کیا ہوتا تھا، لوگ کیا ہوتے تھے اس کے پاس جمع ہوتے تھے، دکان میں گراہک رونق خونق اچھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا کرا، وہ مینے کو یا طوطے کو جو ہے بٹھا کے چلے گیا، دکان پہ بٹھا کے کہیں گیا، دکان والا گیا تو کیا ہوا، اتنے میں بلی آ گئی، بلی آنے کی وجہ سے کیا ہوا، وہ اچھل کود کر، وہ طوطا یا مینا جو ہے اچھل کود کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، وہ عطر کی جو باٹل تھی وہ گر کے ٹوٹ گئی۔ اب وہ دکاندار کو بلی آئے سے کیا معلوم، یا کیا کیا ہوا اس کے پیچھے وہ نہیں معلوم، ان دیکھا کیا دیکھا، عطر کا شیشہ ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا، وہ دیکھا۔ اب تھا کون دکان میں؟ طوطا۔
था। अब उन आया आके पूरा गुस्सा तोते के ऊपर निकाला, इतना मारा कि सिर गंजा हो गया। तोते को इतना मारा कि क्या हो गया, सिर गंजा। समझे? सिर गंजा होने के बाद अब तोता उतनी बातें होते सब करना बंद कर दिया। सब जो पहले बोलता था, खुश होता था, लोगों को जो है एंटरटेनमेंट का जो कैफियत थी वो खत्म हो गया। समझे? कुछ वो बोलना खत्म कर दिया तोता। अब मालिक बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा अरे कहीं घुमारा में, बेचारा अच्छा बोलता था, गिराक रहता था, दुकान में बाहर रहती थी, ऐसा बहुत दिन तक वो है ना खामोश रहा। बहुत बड़ा ये करा, कोशिशें हजार कोशिशें करा, लेकिन बात नहीं करा तोता। एक जमाना गुजर गया। गुजरने के बाद हुआ क्या, उसकी दुकान के सामने से गंजा जा रहा था। उसकी दुकान के सामने से क्या जा रहा था, गंजा जा रहा था। तो तोते ने कहा फौरन, जो कई दिन से बोलना बंद कर दिया था, वो तोता बोल उठा और क्या बोला, अरे गंजे तू भी इतर का शीशा फोड़ा होगा, तू भी इतर का शीशा फोड़ा होगा, इसकी वजह से तेरे मालिक ने तुझे मार मार कर गंजा कर दिया। तो मैं बताना इस मिसाल के क्या देना चाह रहा हूं, ये जो मीलाद पर जो आम क्रिश्चियनों की तरह सोचते हैं, क्रिश्चियन लाइट डाले तो तुम भी लाइट डाल रहे, लिहाजा क्रिश्चियनों में तुम्हारा क्या फर्क है। क्रिश्चियनों पर जो मुसलमानों को सोचते हैं वो गंजे तोते की तरह है, वो गंजे के तोते की तरह है। इसके गंजेपन की वजह अलग थी, इसके गंजेपन की वजह अलग थी, लेकिन वो सामने वाले गंजे को भी वही समझा, इसी गंजा हो गया। तो लिहाजा ये क्रिश्चियनों की जो जहनियत रखने वाले हैं, वो जो है ना घर को बेटी की शादी हो तो लाइटिंग डाले तो नहीं सोचते क्रिश्चियन क्रिसमस बोल के, अकीका हुए तो घर को लाइटिंग डाले तो क्रिसमस याद नहीं आता, घर में रस्म हुए तो लाइटिंग डाले तो क्रिसमस याद नहीं आता, सरकार के पास आए तो क्रिसमस याद आता। सरकार के पास आए तो क्या है, क्रिसमस याद आता। क्यों है को याद आता, ये छन्नी है, कंकरे अलग होते, चावल अलग होते, कंकरे अलग होते, यहाँ पहचान हो जाती कौन अपना है कौन अपना नहीं है। ये मखनतीस है, मखनतीस जो जमीन पर फिराने से सिर्फ लोहे को पकड़ता है, कंकर को नहीं पकड़ता। तो मखनतीस को चिपकने वाले जर्रात की मिसाल अहले मोहब्बत की है कि वो मखनतीस की तरफ खींचकर चले जाते हैं, वाबस्ता हो जाते हैं। हमारी मिसाल सरकार से उसी तरह है, सरकार हमें करीब कर लेते हैं, हम सरकार के करीब हो जाते हैं। तो अजीजान मोहतरम, तो गंजे तोते की तरह मिसाल है। हम डाल रहे हैं एक मकसद से, हमारा मकसद सरकार की विलादत, खुशी का इज़हार। लाइटिंग कोई भी कहीं को डालता, काफिर भी डालता, जाके उसको भी क्रिसमस बोलता। मुसलमान को बोला तो बोल दिया, मुसलमान को बोला तो बोल दिया, एक काफिर डाल रहा उसको जाके क्रिसमस बोलता, उसको भी वहां गए तो जूतियां पड़ते हैं, वहां क्या नहीं बोलते ना, इस वजह से। तो बहरहाल, तो ये लाइटिंग एक खुशी का इजहार है। हमारा उर्फ, हमारा माहौल में जो लाइटिंग डाली जाती है वो एक खुशी का इजहार है। उसको किसी मजहब के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, उसको किसी मजहब के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। अगर ये क्रिश्चियन होता, ये लाइटिंग जो है ना हर कोई डालता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हर मजहब वाला खुशी के वक्त क्या करता है, लाइटिंग डालता है। तो हमारे पास लाइटिंग ये खुशी के इजहार का तरीका है। ये किसी मजहब से उसको जोड़ना, ये कोई जो है ना लाइल्मी की और नादानी की बात है, नादानी की बात है। मिलाद मानने वाला भी डालता लाइटिंग, मिलाद नहीं मानने वाला भी डालता। आप जो मिलाद के वक्त जो लोग बहका रहे हैं, ये लाइटिंग डाल के क्रिसमस कर रहे, तुम लोग क्रिसमस कर रहे जो बोल रहे ना, ये बोलने वालों को बेटी की शादी हो तो घर को डाले जाके बोलो तुम क्या कर रहे हो, घर को जाके बोलो क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे, क्रिसमस कर रहे तुम भी। अरे हमने तो ये लाइटिंग डाली, ये लाइटिंग क्या है, करंट गया खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ने जो लाइटिंग का एहतमाम किया था वो दुनिया की लाइटिंग का नहीं, तारों के जरिए से सरकार की विलादत पर लाइटिंग उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा, सीरत की किताबें आप उठा कर देखिए, खसाइस कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की सीरत की किताबें उठा कर देखिए कि उस्मान बिन अबिल आस एक सहाबी रसूल हैं, उनकी वालिदा जो है ना विलादत के वक्त, सरकार की विलादत के वक्त वहां पर मौजूद थी, बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास मौजूद थी। और उस वक्त उन्होंने देखा कि आसमान के सितारे
در مصطفیٰ کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ ستارے گر جائیں گے گھر پر. تو اللہ نے سرکار کی ولادت پر جو لائٹنگ کی تھی وہ دنیا کی لائٹوں کو نہیں، ستاروں کو جو ہے نا بھیجا تھا سرکار کے گھر تک. ستارے سرکار کے گھر کے قریب آ گئے تھے. اللہ نے لائٹنگ کا اہتمام کیا، پھر تم کہاں کرتے ہو؟ ہم نے تو یہ کوئی اہتمام ہی نہیں کیا، ہم نے تو کوئی اہتمام ہی نہیں کیا. خدا نے لائٹنگ کا اہتمام کیا تھا، اور اس نے دنیا بھی کسی لائٹ کو نہیں اختیار کیا. آسمان کے ستاروں کی اس رات ڈیوٹی یہی تھی، اس وقت ڈیوٹی یہی تھی کہ جو ہے نا ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اہم بات بتا رہا ہوں، یہاں پہ یاد رکھیے. اور وہ وقت سرکار کی ولادت کا وقت جو ہے صبح صادق صبح کا وقت تھا. صبح صادق وقت فجر کے وقت، فجر میں تو اندھیرا اندھیرا رہتا، دیکھیے اندھیرا اندھیرا فجر کے وقت وہ وقت تھا. اور وہ وقت ستاروں کے ڈوبنے کا ہوتا ہے، وہ وقت ستاروں کے ڈوبنے کا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں ستاروں کے غروب ہونے کے وقت کی قسم کھاتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ ستاروں کے غروب ہونے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ سحری کا وقت ہوتا ہے. ہم جو سحری ختم کرتے ہیں فجر کا وقت شروع ہوتا رہتا نہیں، وہ وقت ستاروں کے ڈوبنے کا ہوتا ہے. لیکن مصطفیٰ ستاروں کے ڈوبنے کا وقت تھا، وقت تو ستاروں کے ڈوبنے کا تھا. چلو یہ نہیں بولنے والا یہ بھی بول سکتا تھا ان کی روٹین تھی آ گئے تھے، وقت تھا آ گئے تھے، نہیں، وقت تو ڈوبنے کا تھا. لیکن ان کو ظاہر کر کے در مصطفیٰ پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ جو ہے نا وہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں شریک ہو جائے. تو عزیزان محترم، لائٹنگ لگانے پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اب رہا جھنڈوں کی جہاں تک بات ہے، جھنڈوں کی جہاں تک بات ہے، اسلام میں جھنڈے بہت مرتبہ استعمال کیے گئے. جنگوں کے موقع پر استعمال کیے گئے، ہجرت کے موقع پر استعمال کیے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جانے لگے، جو ہے مدینہ منورہ کو جانے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، تو جو ہے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درمیان میں رستے میں اسلام لائے تھے، اصل آئے تھے سرکار کو حملہ کرنے واسطے. نعوذ باللہ سرکار کو شہید کر کے جو ہے نا، سرکار کو جو ہے نا 100 اونٹ کا اعلان ہوا تھا، جو سرکار کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. وہ بریدہ اسلمی وہی سرکار کو جو ہے نا نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن سرکار کو دیکھ کر غلام بن گئے. جان لینے آئے تھے، دیکھ کر چہرے مصطفیٰ کو جان دے بیٹھے، جان دینے کے لیے قربان ہو گئے، جانثاری کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو وہی بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ مکے میں مدینہ منورہ میں داخل ہو تو جو ہے نا آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے جو پہچان کی علامت ہو. تو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب گئے تو اپنا امامہ شریف کھولا، کھول کر نیزے پر جو ہے نا اس کو لگا دیا جھنڈے کے طور پر. یہ تو ایک جھنڈے کی عام جھنڈے کی بات کر رہا ہوں میں، پھر ولادت کے وقت جھنڈے کی بات بھی کرتا ہوں میں. جنگوں میں جھنڈے استعمال ہوتے تھے، جو ہے نا کتنی جہاد کے جتنی جنگیں ہیں آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، کئی جنگوں میں تقریباً ہر جنگوں میں جو ہے نا جھنڈے استعمال ہوتے تھے. یہ جھنڈوں کا استعمال اسلام میں جھنڈوں میں بھی ہوتا ہے، شریعت میں بھی جو ہے نا، اسلام میں سیرت میں آپ اٹھا کر دیکھیے کہ مسلمان جب جہاد کے لیے جاتے کافروں سے تو بھی جو ہے نا یہ جھنڈے ہوا کرتے تھے. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا، ایک جھنڈا مشرق میں تھا، ایک جھنڈا مغرب میں تھا، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر تھا. ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر تھا. کون فرماتی ہے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جھنڈوں کا اہتمام بھی کیا، جھنڈوں کا اہتمام بھی کیا، لائٹنگ کا انتظام بھی کیا، اور صحابہ نے نعرہ تکبیر بھی کہا اور جلوس کا اہتمام بھی کیا. صحابہ نے نعرہ تکبیر بھی کہا اور جلوس کا اہتمام بھی کیا. ارے اللہ رب العزت تو آپ کو آج 12 ربیع الاول کو مناتے خوشی، ربیع الاول کا مہینہ گزر گئے، 12 تاریخ گزر گئے تو پھر وہ خوشی کی ہماری بات نہیں رہتی. لیکن اللہ نے جو سرکار کی ولادت پر خوشی منائی تھی وہ بتاتا چلو میں آپ کو. سرکار کی ولادت سے پہلے مکے میں ہر طرف قحط سالی کا عالم تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، درخت سوکھ گئے تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تشریف لائے تو اتنی ہریالی پیدا ہو گئی، اتنا کثرت سے پانی پیدا ہو گیا، اتنی کثرت سے بارش ہوئی، ہریالی ہو گئی. عرب میں جو ہے نا تاریخ میں اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھ دیا گیا، یعنی کامیابی اور ہریالی کا سال رکھ دیا گیا. کیوں؟ کس لیے؟ یہ صرف سرکار کی آمد کی خاطر، سرکار کی آمد کی وجہ سے. اتنا ہی نہیں بلکہ سیرت حلبیہ کی روایت ہے کہ سرکار جو ہے نا
اللہ رب العزت نے اذن اللہ تلک السنۃ لنساء الدنیا ان يحملن ذکورا کرامتا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے سرکار جس سال پیدا ہوئے اس سال پورے سال اللہ رب العزت نے دنیا کی عورتوں کو حکم دے دیا کہ وہ صرف مرد بچے جنم دے اور بچیاں جنم نہ دے. کیوں حکم دیا؟ کرامت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت میں اور ان کی بزرگی میں، کرامت میں اور بزرگی میں. اب آپ بولیں گے بچوں میں ایسی کیا کرامت ہے؟ پوری عورتوں کو 1 سال تک بچے جنم دینے کا حکم دیا گیا. بچیاں جنم نہیں دینا، بچے جنم دینا، بچے پیدا کرنا. کیوں حکم دیا گیا؟ یہ اس لیے کہ فطرت انسانی ہے کہ بنسبت بچی کی پیدائش سے بچے کی پیدائش پر زیادہ اسے خوشی ہوتی ہے. ایک عام فطری بات ہے. دوسری اہم بات جو ہے یہ ہے، عرب میں جو ہے نا ایک رواج تھا زمانہ جاہلیت میں، سرکار کی آمد سے پہلے جو ہے نا ایک رواج تھا کہ بچی اگر جو ہے نا پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بچی اگر پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے زندہ تو دفن کرتے تھے رواج کے مطابق، ماحول کے مطابق، مگر ماں باپ کو اولاد کے دفن کرنے پر، زندہ دفن کرنے پر تکلیف تو ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی؟ گھر والوں کو، رشتہ داروں کو تکلیف تو ہوتی تھی. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ پسند نہیں کیا کہ جس سال اس کے محبوب کی ولادت ہو اس سال کسی گھر میں بچی پیدا ہو اور وہ گھر غمزدہ ہو جائے، وہ گھر والے غمزدہ ہو جائے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہو، ہر طرف جو ہے نا خوشی کا ماحول ہو. اس لیے اللہ نے بچیوں کو پیدا کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تاکہ بچیاں پیدا ہی نہ ہو اور بچیاں زندہ دفن نہ کی جائیں اور زندہ دفن کرنے کا غم ہی والدین کا نہ ہو. بچے پیدا ہوں گے تو ہر طرف خوشی ہی ہوگی، خوشی ہی ہوگی. اللہ نے ہر گھر کو غم سے پاک رکھنے کے لیے بچیوں کی پیدائش پر ہی روک لگا دی. تو اللہ نے 1 سال تک ولادت منائی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ تو چھوڑو، اللہ رب العزت کی سنت، جانور ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جانور جو ہے نا خوشخبری دینے لگے. جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں آیا، رجب تھا، رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے وہ، تو اللہ نے قریش کے جانوروں کو زبان عطا فرمائی اور انہوں نے فصیح زبان میں بولا کہ ہوا امان الدنیا و سراج اہلہا، کہ ان قریب جو ہے نا ورب الکعبہ، کعبۃ اللہ کی قسم، جو ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے والی ہے وہ دنیا کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت کا چراغ ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ انسان نہیں، جانور بول رہے ہیں. ان کی زبان میں نہیں، عربی زبان میں بول رہے ہیں. عربی زبان میں جانور کی طبیعت اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ گونگا ہوتا ہے، زبان نہیں ہوتی، اسے زبان نہیں آتی، بولنا نہیں آتا، بات کرنا انسان کی طرح نہیں آتا. لیکن اللہ نے اسے زبان عطا کی کوئی اور بات کے لیے نہیں، صرف ولادت مصطفیٰ کی خوشی دینے کے لیے، ولادت مصطفیٰ کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے زبان عطا فرمائی. تو جو جانوروں کو اللہ رب العزت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے اسے زبان عطا فرمائی، تو کیا اگر ہم جو ہے نا زبان والے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں اور آپ کی شان میں جو ہے نا آپ کی عظمت کے چرچے کرتے ہیں اور آپ کی آمد پر جو ہے نا ان کے سرکار کی شان میں اشعار پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہمیں وہ فیضان نصیب نہیں ہوگا؟ کیا ہماری زبان میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی؟ جب بے زبان جانوروں کو خوشخبری دینے کے لیے زبان عطا کی جا سکتی ہے تو پھر ہم زبانداروں کی زبان میں کیا خیر و برکت نہیں ہو سکتی؟ یقیناً اللہ رب العزت ہماری زبان، گناہگار زبان کو سرکار کے تذکرے سے پاک فرما دے گا، پاک فرما دے گا. تو عزیزان محترم، یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے یہ لائٹنگ کا، یہ جھنڈوں کا، یہ ہر چیز کا جو ہے نا تذکرہ آ گیا. اور اتنا ہی نہیں، ولادت مصطفیٰ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا سبب، یہ خوشی منانے کا سبب پہلے محبت ہوتی ہے، پہلے محبت ہوتی ہے. خوشی کب ہوتی؟ محبت رہے تو ہوتی، محبت نہ رہے تو خوشی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اب دنیا میں کتنے بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہر سیکنڈ میں ایک بچہ پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہر سیکنڈ میں کئیوں بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہم لوگ سب خوش ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. کئی کو نہیں ہو رہے؟ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو ان کے ماں باپ بے انتہا خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ ان کا تعلق ہے اس سے.
قریبی تعلق ہے، ہمارا تعلق دور سے ہے، انسانیت کی حیثیت سے ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا تعلق ہے، لیکن وہاں صرف انسان نے بلکہ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ تعلق قریب ہوا تو خوشی زیادہ ہوئی، تعلق قریب ہوا تو خوشی کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی۔ تعلق دور ہوتا چلا گیا تو خوشی ختم ہو گئی۔ جب وہ خوشی وہ تعلق جو پورا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خوشی عداوت میں بدل جاتی ہے۔ تعلق جب پورا ٹوٹ جاتا ہے تو جو کیا ہے، پورا جو ہے نا، خوشی تو دور کی بات غم بھی ہو سکتا ہے، خوشی تو دور کی بات غم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماں باپ کو سب میں زیادہ خوشی، اس کے بعد دادا دادی کو، اس کے بعد نانا نانی کو، زیادہ زیادہ محلے والا ہو، زیادہ زیادہ گاؤں والا ہو، آپ کے دشمنوں کو اور غصہ آتا نہیں آتا۔ تو سرکار سے تعلق اگر مضبوط ہو تو خوشی ہوتی ہے، تعلق مضبوط نہ ہو تو خوشی نہیں، تنقید اور نفرت جنم لیتی ہے۔ وہ کہیں کریں، یہ کو کہیں کریں، یہ کہیں کریں، وہ کہیں کریں۔ بیٹے کا جو ہے نا برتھ ڈے رکھو، کیک کاٹے جو ہے نا، بیٹا جو ہے نا وہ سا بولتا ہے نیو ایئر کے موقع پہ جا کے بیٹا رات تمام ناچ کے بچہ ہے جوانی کے دن ہے کر رہا بولتے۔ بیٹے کے جو ہے نا انگلش میڈیم میں پڑھا رہے، انگلش میڈیم کا ماحول اپنا رہے، بیٹا جو ہے نا بیٹے کا برتھ ڈے کرے تو برتھ ڈے کرتے نہیں کرنا، وہی زمانہ ہے، بچے سب بول نہیں کرتے کرنا بول کے بولتے، وہاں کرتے ہوگا، شریعت یاد نہیں آتی، خوشی یاد نہیں آتی، تنقید یاد نہیں آتی، اعتراضات یاد نہیں آتا، سرکار کی ولادت پہ سو پورے اعتراض یاد آتے ہیں۔ کہیں وہ محبت کی کمی، وہاں بیٹا تھا، جائز بھی دیکھے نا ناجائز بھی دیکھے نا، برتھ ڈے کرے کہیں کرے محبت۔ بیٹا بولا نہیں ہمارے دوستوں کا فرینڈز کا برتھ ڈے ہوتے رہتا، انہوں چاکلیٹا لا کے دیتے رہتے، میرے بھی برتھ ڈے کرنا۔ اچھا بیٹا کریں گے، ہم شریعت کی طرف تو بھی جان دے، پہلے تم ہی بیٹا شریعت کی طرف تو بھی جان دے، لیکن وہاں بیٹے کی محبت تھی، ناجائز کو بھی نہیں دیکھا، ناجائز کو بھی نہیں دیکھا۔ لیکن یہاں سرکار کے تنقید کر رہے ہیں، جہاں کوئی عیسائیت نہیں بنا جائے، جو عیسائیت نہیں ہے، جو کرسچینٹی نہیں ہے، اس کو کرسچینٹی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لٹا لگا کرسمس کر رہے ہیں بول کے، جو نہیں ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، محبت ختم ہوتی ہے تو تنقید جنم لیتی ہے، محبت ختم ہوتی ہے تو تنقید، جب تک محبت ہوتی ہے وہاں تنقید نہیں ہوتی، وہاں تنقید نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہے نا حبک الشیء یعمی و یسم، کہ تو اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ چیز تجھے، تیری محبت تجھے اندھا بنا دیتی ہے، بہرا بنا دیتی ہے، تو اپنے محبوب کے اندر عیب بھی نہیں دیکھتا اور اس کے خلاف سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب نفرت ہوتی ہے تو ہر اچھی چیز بھی عیب نکلنے لگتی ہے، سمجھے؟ اچھی چیز بھی، اگر آپ کو میرے سے محبت ہے تو جو ہے نا میں کیا بھی شیروانی کے پورے بٹن کھلے رکھ لیتے، نہیں مصعب اچھا اسٹائل اچھا دکھ رہا بولتے۔ اگر میرے سے نفرت ہو گئی تو میں صحیح بٹنا بھی لگان دے، مصعب کے بٹنا ٹیڑے لکھ رہے بولتے، ہے نہیں؟ تو یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جہاں محبت ختم ہو جاتی ہے وہاں تنقید جنم لیتی ہے۔ تو اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو سمجھو وہاں محبت نہیں ہے، وہاں محبت نہیں ہے، اور محبت جہاں آتی ہے وہاں تنقید ختم ہو جاتی ہے، وہاں تنقید ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے نا قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو ہے نا اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا حکم دیتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ تو جو ہے نا مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے دن سے مراد اللہ نے جن دنوں میں انعامات کیے ہیں بندوں پر، اللہ نے جن دنوں میں بندوں پر احسانات کیے ہیں ان دنوں کو یاد دلاؤ۔ قرآن کریم میں ان دنوں کو یاد، اللہ نے جن دنوں میں انعامات کیے ہیں ان دنوں کو یاد دلاؤ۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں حکم دے رہا ہے کہ جس دن میں نعمت حاصل ہوئی ہے اس دن کو یاد کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس دن کو یا بطور یاد کے منانا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فائدہ کیا؟ جس دن نعمت ملی ہے اس دن کو بطور یاد کے منانا، یادگار منانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سرکار کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، پھر اس دن کو یاد منانا کہاں غلط ہے؟ اس دن کو یاد منانا کہاں غلط ہے؟ عام نعمت کے دنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن نعمت اگر مل جائے تو اس دن کو بطور یادگار کے مناؤ۔ تو پھر سرکار تو تمام نعمتوں میں افضل نعمت ہے، دنیا کی کوئی نعمت سرکار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ ہر نعمت سرکار کے وسیلے سے ملی کہ دن رات مل رہی ہیں، دو عالم کو نعمتیں اللہ دے رہا ہے، محمد کا ہاتھ ہے، تو لہٰذا تو ہر نعمت
आमद जारी रहेगा। तो हर नेमत जो मिली वो सरकार के तुफैल में मिली। ईमान मिला सरकार के तुफैल में, हिदायत मिली सरकार के तुफैल में, नमाज मिली सरकार के तुफैल में, रोजा मिला, ज़कात मिली सरकार के तुफैल में, जन्नत मिली सरकार के तुफैल में, और अल्लाह की मारिफत और पहचान मिली सरकार के तुफैल में। हमने खुदा को खुदा की हैसियत से जाना सरकार के तुफैल में। तो हर नेमत जो है ना सरकार के तुफैल में मिली। सरकार तमाम नेमतों में अफजल नेमत है। जब कोई नेमत अल्लाह ताला की मिलती है, अल्लाह ताला का कोई एहसान बंदों पर होता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको अल्लाह ताला की नेमतों वाले दिन याद दिलाओ और उनको याद के तौर पर मनाने का हुक्म दो। तो लिहाजा सरकार तो तमाम नेमतों में अफजल तरीन नेमत है। अगर उनकी पैदाइश के दिन अगर हम जो है ना उसको यादगार के तौर पर मनाए तो फिर कुरान के खिलाफ का हुआ। कुरान ही हुक्म दे रहा है, सुभान अल्लाह, कुरान ही हुक्म दे रहा है कि नेमत वाले दिन को याद के तौर पर मनाओ। हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते नहीं मनाते? 15 अगस्त भी मनाते हैं, 26 जनवरी भी मनाते हैं। वहां बोलते जाके शिरक है, बिदअत है बोल के, टेररिस्ट बोल के डाल देते अंदर। ये सरकार की रहमतुल लिल आलमीन का सदका है, सदका है, जो भी बोल रहे चल जा रहा, उनकी रहमत है। नहीं एक जुदा पढ़ गया बोले तो फिर मसला खत्म हो जाता। पढ़ रहा जो मगर महसूस नहीं हो रहा। कैसा पढ़ रहा आप बोलेंगे? जैसा रब्बिल अव्वल आता आपकी मोहब्बत में इजाफा होता है, उनकी नफरत में इजाफा होता हो रहा नहीं? आपकी मोहब्बत में इजाफा हो रहा, उनकी नफरत में, तनकीदों में। हर साल एक नई तनकीद, हर साल एक नई तनकीद लेके आते हैं। हर साल एक नई तनकीद, हर साल एक नई। 12 रब्बिल अव्वल कुछ कहाँ है, 9 रब्बिल अव्वल को है, वो इशू का है, ये इशू का है, वो का है, ये क्या है, नई नई तनकीद है। तो इधर मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, उधर क्या हो रहा है? नफरत में, जो एक अजाब से कम नहीं है, जो एक अजाब से जो कम नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की नेमतें जिन दिनों में हुई हैं उनको बतौर याद के मनाना ये अल्लाह का हुक्म भी है, ये अल्लाह का मिजाज भी है। अब इसके तहत अबुल्लाह समरखंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बदरुल क़द्र मुफस्सिर है, वो इसके तहत एक रिवायत जिक्र करते हैं। एक रिवायत जिक्र करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हब्बिबनी कि जो है ना, आए मूसा बंदों के दिलों में मेरे ताल्लुक से मोहब्बत पैदा कर दो। बंदों के ताल्लुक से, मेरे ताल्लुक से बंदों के दिलों में मोहब्बत पैदा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, अबुल्लाह समरखंदी तफसीर समरखंदी में फरमाते हैं, इस रिवायत को ला रहे कि जो है, अय मूसा बंदों के दिलों में मेरे ताल्लुक से मोहब्बत पैदा कर दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगारा, बंदों के दिल तो तेरे हाथ में है, बंदों के दिल तो तेरे हाथ में है, मोहब्बत पैदा करना तेरा काम है, मैं क्या मोहब्बत पैदा कर सकता हूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि देखो मूसा, तुम ये काम करो कि जो मेरे इनामात के दिन हैं उन दिनों को बंदों को याद दिलाओ। जिन दिनों में मैंने उन पर इनामात किए हैं वो दिन उन्हें याद दिलाओ, क्योंकि इनाम का एहसास इनाम देने वाले के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा करता है। इनाम का एहसास इनाम देने वाले के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा करता है। अगर आप कोई चीज मुझे दे दे, मैं जरूरत में 1 लाख रुपए की मेरे जरूरत थी, बस तंगी में था, तो क्या करते हैं आप मेरे को दे दिए, समझो वो क्या करे मालूम है, मेरे को वो चीज दिए, एहसान करे वो, तो एहसान करे तो मेरे को आपके ताल्लुक से मोहब्बत पैदा होती नहीं होती। तो लिहाजा इनाम सिर्फ तुम्हारा काम, यकीनन उनके दिल तो हमारे हाथ में है, लेकिन उसका सबब मोहब्बत हमारी पैदा करना हो तो बंदों पर जो इनामात हुए हैं, हमने जो नेमतें उन्हें दी हैं, उन दिनों को याद दिलाओ। जब उनको नेमतें याद आएगी तो खुद ब खुद नेमत देने वाले का एहसास उनके दिल में पैदा होगा, उससे मोहब्बत पैदा होगी। तो मुसलमानों, सरकार की नेमत तमाम नेमतों में अफजल तरीन नेमत है। अगर हम सरकार की मीलाद का दिन याद करते हैं तो वो नेमत याद करने वाले का एहसास हमारे दिल में पैदा होता है और अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक और मजबूत होता है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अरे तकबीर, अरे इसालत। तो अजीज़ान मोहतरम, जहां सरकार की विलादत पर खुशी मनाना मोहब्बत की अलामत है, सरकार से मोहब्बत की ज्यादती की अलामत है, वहीं पर सरकार की जो नेमत हमें हासिल हुई उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी मोहब्बत पैदा होती है कि परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है कि 1,24,000 अंबिया में रहमतुल आलमीन को नहीं भेजा बल्कि हमारी उम्मत में भेजा। तो
سرکار کی میلاد منانے سے دو فائدے ہیں، ایک تو سرکار کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دوسرا سرکار کی نعمت کی قدردانی سے نعمت دینے والے کا بھی جو ہے نا کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام جو ہے نا فوائد تھے، یہ تمام باتیں جو ہے نا میلاد کے پیش نظر رکھتی ہیں۔ یہ میں اور آپ یا کوئی روڈ پہ جانے والا یہ میلاد کی محفلیں منعقد نہیں کیا، یہ میلاد کی محفلوں کا آغاز کرنے والے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے اہل اللہ نے اس کو جو ہے نا اس کا رواج، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 33 بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے باضابطہ میلاد پر کتابیں لکھی ہیں۔ میلاد پر کتابیں کیوں؟ یہ کیوں منایا گیا؟ تاکہ مسلمانوں کی حرارت ایمانی میں اضافہ ہو اور مسلمانوں کو کم از کم اتنا تو معلوم ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا ہے۔ ارے آج کرسچن بولنے والے، آج کرسچنوں کو کرسچن لیٹا لگا کے کرسچن جو ہے نا ہم کو کرسچن بنانے والے، اگر یہ میلاد کے جلسے نہیں ہوتے تو مسلمان کو کرسمس تو یاد رہتا تھا لیکن سرکار کی ولادت یاد نہیں رہتی۔ ایک مسلمان کو، آپ کو میں پوچھ رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے معلوم ہے کتوں کو اس میں سے؟ کس کو بھی نہیں معلوم؟ سرکار کب پیدا ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بھی جواب نہیں آیا، لیکن سرکار کے تعلق سے پورے آئے۔ اس کا سب تو پہلے کون سے مدرسے میں پڑھی آپ؟ کون سے مدرسے میں پڑھے؟ یہ میلاد کے جلسوں کا تو فعل تو ہے نا کہ کم از کم جو ہے نا سرکار کی ولادت تو یاد ہے، ورنہ کرسمس یاد رہتا، ویلنٹائن ڈے یاد رہتا، روز ڈے یاد رہتا، لیکن میلاد النبی یاد نہیں رہتی۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے شرمندگی کی بات کیا ہوتی ہے؟ تو لہذا کرسچن بولنے والے، مسلمانوں کو کرسچینٹی کے جو ہے نا حوالہ دینے والے، اگر یہ میلاد النبی نہ ہوتے تو مسلمان 12 تاریخ نہیں صرف کرسمس یاد رکھتا اور بڑا عیسائی بن جاتا ہو۔ کم از کم سرکار کی کرسمس کے ساتھ ساتھ سرکار کی ولادت کا دن تو یاد ہے اسے، ورنہ صرف اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ میلاد کے جلسوں کو جو ہے نا علماء نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں ایک محبت پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، ایک حرارت ایمانی جو ہے پیدا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت کا چرچا یا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہو، تذکرہ سننے کے لیے جمع ہو۔ 12 دن صحیح ہم نہ جتنے ناطا پڑھتے ہیں، 12 دن صحیح جتنے جلسے ہوتے ہیں سال بھر ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے بھائی؟ یہ جلسوں میں پیسے ملتے ہیں، جلسوں میں نہیں ملتے کیا؟ ویسا تو نہیں ہے نا، کہیں کو نہیں، کہیں کو صرف ایک محبت کے حوالے سے جمع ہو گئے۔ اب یہ جو باتیں اس جلسے میں آپ نے سنی پورے سال میں نہیں سنتے، پھر کس کا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا نقصان ہوا جلسے کا؟ تو یہ سرکار علماء نے یہی دیکھا کہ سرکار کی میلاد کے حوالے سے لوگوں کو جوڑو، کیونکہ صحابہ کی ایک محبت تھی، صحابہ کو جو ہے نا، صحابہ کا دور الگ تھا، ہمارا دور، صحابہ سرکار کی میلاد منائے کیا؟ صحابہ سرکار کی آمد پر زندگی میں خوش ہوئے، لیکن سرکار کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کو خوشی ضرور ہوتی تھی لیکن سرکار کی وفات کا غم غالب رہتا تھا، سرکار کی وفات کا غم غالب رہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جو ہے نا سرکار کو دیکھے تھے، سرکار کی زندگی کو انہوں نے دیکھا تھا، سرکار کے چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے تھے، اور سرکار جب وفات پا گئے تو ان کے دل کو بہت زیادہ گہرا صدمہ ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ سرکار کی وفات کے بعد بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے پوچھتے پھرتے تھے کہیں تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کیا؟ کہیں تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کیا؟ حالانکہ انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پوچھتے پھرتے تھے، دیوانگی کی حالت یہ تھی۔ تو ان پر صدمہ ہوا تھا سرکار کی ولادت، وفات کا۔ وہ سرکار کو اس کے ساتھ زندہ رہے تھے، سرکار کی زندگی میں انہوں نے سرکار کو دیکھا تھا، سرکار کی اداؤں کو دیکھا تھا۔ تو سرکار کے وصال کے بعد جب بھی 12 ربیع الاول آتا، ان کو سرکار کی ولادت کی خوشی تو ہوتی تھی لیکن غم غالب رہتا تھا۔ غم کیا ہوتا تھا؟ غالب رہتا تھا۔ لیکن ہم سرکار کو دیکھے نہیں، سرکار کی اداؤں کو دیکھے نہیں، تو ہمارا غم بھی برابر ہے، خوشی بھی برابر ہے، کیونکہ ہم دیکھے نہیں، زمانہ گزر گیا، دیکھے نہیں، لیکن جو ہے نا خوشی بھی غالب ہے، غم بھی غالب ہے۔ خوشی جو ہے نا غم غالب نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے سرکار کو دیکھا ہی نہیں۔ کیونکہ جو آدمی کسی کو نہیں دیکھتا اس کو اتنا زیادہ غم نہیں ہوتا۔ تو لہذا علماء نے دیکھا کہ مسلمان
सरकार के ज़माने से दूर होने की वजह से सरकार की 12 रबीउल अव्वल अगरचे के सरकार की पैदाइश का दिन भी है और वफात का दिन भी है, लेकिन ज़माने सरकार से सहाबा करीब थे, इसीलिए विलादत की खुशी तो होती थी लेकिन वफात का गम गालिब रहता था, क्योंकि उन्होंने सरकार की अदाओं को देखा था। लेकिन ज़माना जो जो गुजरता गया, मुसलमानों ने सरकार को देखा तो नहीं, लिहाजा सरकार की वफात का गम उतना ज़्यादा नहीं होता जितना जो है ना सहाबा को होता था। इसीलिए मुसलमानों को कम से कम खुशी के हवाले से तो सरकार को जोड़ दो, इसलिए मिलादुन नबी में खुशी का एहतमाम किया गया। मिलादुन नबी में उलमा ने खुशी का तरीका राइज किया ताकि इस हैसियत से तो लोग जो है ना मुसलमान सरकार से वाबस्ता रहे, सरकार से वाबस्ता रहे। तो अजीज़ान मोहतरम, इसमें बहुत ज़्यादा मसलिहतें हैं, इन महफिलों को मुनाकिद करने में बहुत ज़्यादा मसलिहतें हैं। नात, सरकार की नात पढ़ रहे, सरकार की जो है ना तारीफ़ कर रहे हैं, सरकार के अशार बयान कर रहे हैं, ये एक अच्छे काम, खाना खिला रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ये तमाम काम जो है ना एक अच्छे काम है। और मीलाद के हवाले से साल भर में जितने काम होते हैं अच्छे काम, वो किसी और महीने में नहीं होते, वो किसी और महीने में नहीं होते। तो अजीज़ान मोहतरम, मीलाद मनाने से बुराई क्या हो रही है? बुराई क्या हो रही है? क्या किसी की हक तलबी की जा रही है, किसी पे जुल्म किया जा रहा है, किसी को मार रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं? क्या हो रहा? मस्जिदों में नातिया महफिलें हो रही, सरकार की तारीफ हो रही, जलसे हो रहे हैं, सरकार का जिक्र सुना जा रहा है, और जो है ना वो गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, खाने के हवाले से गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, खैर खैरात करके गरीबों को खैर खैरात किया जा रहा है। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो क्या है मालूम है इंसान को मोमिन मुसलमान से क्रिश्चियन बना रही? तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये महफिलों के पीछे उलमा ने बहुत बड़ी मसलियतें रखी। मुसलमानों को सरकार की विलादत से वाबस्ता रखने के लिए ये महफिलें शुरू की गई, और मुसलमानों को सरकार की मोहब्बत उनके अंदर पैदा करने के लिए और सरकार की अज़मतों का जिक्र सुनने का एक बहाना है ये महफिलें। ये मीलाद मनाना, ये मीलाद में आप हर उन्वान से सरकार की विलादत के उन्वान से हो, फजीलत के उन्वान से हो, सीरत के उन्वान से हो, मुख्तलिफ उन्वाना से सरकार की ज़िंदगी को जो है ना आप सुनते रहते हैं, लेकिन जो है ना उसके अलावा उसके बाद साल भर फिर आपको सुनने में नहीं आता, फिर ना वो जो है ना साल भर ये मौका मिलता, तो ये फ़ायदेमंद हुए या नुकसानदेह हुए? तो लिहाजा ये मसलिहतें हैं और इसको रोकना ये मसलिहत के भी खिलाफ है, और जो है ना ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर तनखीद करना ये मीलाद की महफिलों पर ये मोहब्बत की कमी या मोहब्बत ना होने की अलामत है। इससे एहतराज़ ज़रूरी है, और जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, और जो है ना ये जो भी काम हम कर रहे हैं ये हुदूद शरीयत में रहकर हम करें, और मीलाद जुलूस भी जो निकलता है जुलूस में भी एक हुदूद शरीयत के साथ रहें, जो है ना गैर ज़रूरी नाच गाना का की कैफियत हमारे पास ना हो, बल्कि खुशी का इजहार शरीयत के हुदूद में रहकर हो, जैसे सहाबा ने किया था, खुशी भी मनाई थी लेकिन खिलाफ शरीयत कोई काम उन्होंने भी नहीं किया था। मीलाद में जब लैटिन करते हैं ये भी लगाइए, खाना भी खिलाइए, गरीबों और यतीमों को जो है ना आप खैर खैरात भी कीजिए, ज़रूरतमंदों को जो है ना कुछ कपड़े वगैरह भी पहनाइए, और बीमारों की जो है ना दवाखाने में जाकर कुछ मिजाज पुरसी भी कीजिए, मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो उन्हें कुछ तोहफा मेवे के तौर पर दीजिए, ताकि सिर्फ मुसलमानों को नहीं पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि रबीउल अव्वल इनकी विलादत का, मुसलमानों के नबी की पैदाइश का दिन है, मुसलमानों के नबी की पैदाइश का दिन है। तो बहरहाल ये दिन हम इस अंदाज में मनाना चाहिए कि अपने हो या गैर मुस्लिम हो, हर एक के लिए ये मालूम हो कि ये 12 रबीउल अव्वल जो आता है वो राहत का दिन होता है, 12 रबीउल अव्वल जो आता है वो भी खुशी का एक दिन होता है, और इस दिन उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। ये इस अंदाज में हमको रबीउल अव्वल मनाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो है ना जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत हमारे दिलों में जागृति फरमा, और आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे, और ईमान पर हमारा खातिमा फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मैयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे नीचे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر